آج رنگین قسم کی دھوتی پہن کے کہہ رہے تھے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ یہ کیا طریقہ ہوا یار؟ یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج ہی کوئی نہیں۔ ورنہ دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی وردی دکھائیں گے۔ آج ہمارے لوگوں کی دعوت جو ہے نا، لوگوں کی دعوت اپنے پیر تک پہنچانے کی ہوتی ہے، رب تک پہنچانے کی نہیں ہوتی۔ پیر جو ہے وہ بھی صرف اپنے مرید گھیرنے کے چکر میں میں اکثر سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر ایسے بیٹھے ہوں۔ ہم نے یوٹیوبر سے سن کے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ہم نے پوچھنا ہے ابو حنیفہ سے۔ ہاں، ہم نے ابو حنیفہ سے پوچھنا ہے۔ ہاں جی، عالم ابو حنیفہ ہے، یوٹیوبر عالم نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، عالم جو ہے مجدد الفسانی ہے، یوٹیوبر عالم نہیں ہے۔ یہی تو وجہ بنی ہے ہم لوگ جو ہے نا ہر کسی کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے گمراہی پھیلی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی کے اوصاف بیان کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام اپنے اوصاف بیان فرما رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے لفظ قل یہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ آگے عقیدہ بیان کیا جائے۔ کیا بیان کیا جائے؟ عقیدہ بیان کیا جائے۔ جیسے قرآن کریم میں آیا قل هو اللہ احد، قل فرمایا، آگے پھر عقیدہ توحید بیان ہوا۔ ہیں جی، آگے عقیدہ توحید بیان ہو رہا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، حبیب آپ فرما دیں میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ہیں جی، یہاں یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ پناہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی مانگی جاتی ہے، اسی کی پناہ میں آیا جاتا ہے۔ اس طرح کر کے جہاں بھی قل آئے گا وہاں پہ انتہائی اہم چیز بیان کی جائے گی، اور اس کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ کے ساتھ ہوگا۔ یہاں بھی عقیدہ بیان کیا گیا، وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل حبیب آپ فرما دیں ہذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، یہی میرا راستہ ہے، عقیدہ توحید والا، ہیں جی، عقیدہ آخرت پر ایمان والا، یہی میرا جو ہے نا وہ راستہ ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ میں کس کی طرف دعوت دینے والا ہوں؟ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء ہو کر کے آپ فرما رہے ہیں میں داعی الی اللہ بن کے آیا ہوں۔ کیا بن کے آیا ہوں؟ داعی الی اللہ بن کے آیا ہوں۔ قربان جائیں، اس آیہ مبارکہ پر جتنا بھی غور کرتے جائیں گے اتنا بند دریچے کھلتے جائیں گے، ہیں جی، ذہن جو ہے وہ معطر اور معمر ہوتا چلا جائے گا۔ خلاق کائنات نے اتنا سونا حبیب بنا کے، ہیں جی، اتنا سونا حبیب بنا کے فرمایا لوگو میں اپنے حسن کی دعوت دینے نہیں آیا، میں تو رب کی دعوت دینے آیا ہوں۔ ہاں، یہ میں کسی کو نہیں کہتا کہ میری طرف دیکھو، ہیں جی، جیسے آج ہم کر رہے ہیں جی، محفلوں پہ جائیں گے شلوار قمیض کسی اور رنگ کی، ہیں جی، تین قسم کی جناب چادریں، ایک گلے میں، ایک یہاں پہ بندھی ہوئی ہے، ایک کندھے پہ لٹکی ہوئی ہے، اور اس طرح کر کے جناب اپنے میک اپ ختم نہیں ہوتے، اپنے چال لچھن عجیب قسم کے۔ بھی بندہ پوچھے تم رب رسول کے دائی بن کے گئے ہو یا اپنے حسن کے دائی بن کے گئے ہو؟ یہ تم داعی الی اللہ نہیں بن کے گئے، تم داعی الی نفس ہی بن کے گئے ہو۔ ہیں جی، اس طرح کر کے لوگوں کو پھانسیں گے، پھر اس کے بعد پھر کارڈ رکھے ہوں گے اپنے، ہیں جی، جیب سے نکال کے وہ دیں گے، یہ لیں بھی، یہ لیں، یہ لیں۔ ہیں جی، یہ کیا طریقہ ہوا یار؟ تم اگر داعی الی اللہ تھے تو تمہارا کام یہ تھا تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے۔ ہیں جی، ہمارے بزرگ اللہ اکبر سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بزرگ تھے، چشتیہ سلسلے کے بہت سارے بزرگ تھے، وہ جو نیلا تہبند باندھتے تھے، نیلا تہبند باندھتے تھے۔ ایک بندے نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی نشانی ہے چشتیوں کی نیلے رنگ کا تہبند باندھنا؟
انہوں نے میں خدا کے بندے چشتیوں کی نشانی نیلا تہبند باندھنا نہیں ہے، کپڑے فلاں رنگ کے باندھ پہننا یہ چشتیوں کی نشانی نہیں ہے، چشتیوں کی نشانی ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی۔ انہوں نے کہا حضور پھر چشتیوں کو میں نے دیکھا سارے نیلے کپڑے، انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے ہمارے جو مدرسین ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بار بار دھوئیں، اس لیے میر خورے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ بار بار ان کو دھونا نہ پڑے۔ ہمارے تو بزرگ یہ تھے یار، ہیں آج رنگین قسم کی دھوتی پہن کے کہہ رہے تھے مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا یار، یہ ہمارے بزرگوں کا مزاج ہی کوئی نہیں، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں۔ ورنہ دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی وردی دکھائیں ہیں، جیسے یہ سر وردی رنگ کی، یہ فلانے پیر کی، فلانے پیر کی، ہر ایک کی اپنی جناب حساب ہے ان کا۔ ایک پیر کا دیکھا سچی بات ہے اس نے یہ ٹوپی بنائی ہوئی تھی، اس میں 2 پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، ایک سرخ رنگ کی اور ایک سبز رنگ کی۔ تو میں تو کسی پہ جلدی اعتراض نہیں کرتا، ایک دوست تھے وہ پیر بھی بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست ہے وہ ذرا تھوڑا سا کھینچ لیتے تھے، انہوں نے کہا پیر صاحب یہ آپ نے 2 رنگ کی ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ مریدوں کو سب کو پہنا رہے ہیں۔ وہ پیر صاحب کہنے لگے، پیر صاحب ایس ایچ او ریٹائر تھے جی، بعد میں ان کو شوق چڑھ گیا پیری مریدی کا تو وہ پیر بن بیٹھے، ایس ایچ او تھے وہ پہلے۔ تو وہ کہنے لگے اصل میں یہ جو ہے نا سرخ رنگ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی طرف اشارہ ہے، اور سبز رنگ جو ہے یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا تھا سبز رنگ کا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم بھی وہاں پہ اوسان خطا ہوئے ہمارے، ہیں جی پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی کہ آخر پیر صاحب کو کیا سوجھی تھی، ہیں جی اس طرح کر کے میں نے کہا حضور عرض کی پیر صاحب کو، میں نے کہا آپ نے جتنے غبن کیے ہیں اس کا بھی کوئی ایک آدھا رنگ ڈال دیتے اس میں تاکہ آپ کا بھی تعارف ہوتا، مرید تو آپ کے ہیں نا، تو آپ کا بھی تعارف جاتا، لوگوں کو پتہ چلتا کہ حضرت اقدس کے مرید آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں، کہاں بیٹھ کے۔ ایک بندہ تھا وہ مجھے کہنے لگا جی آپ میرے پیر صاحب کے پاس چلیں، تو ایک بار جو ہے وہ تب میں بھی پڑھتا تھا، میں نے کہا چل بھی چلیں، ہم چلے گئے جی وہ پیر صاحب کے پاس۔ تو پیر صاحب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کا نظام ہی اور ہیں جی، انہوں نے جوتا اتارا، مرید نے فوراً جناب جوتا اٹھایا اور یہاں پہ گھڑس لیا انہیں پیر کا جوتا، اور نماز پہ کھڑے ہو گئے، ہیں جی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب نماز پڑھنے لگے تو اب جس بندے کو بھی دیکھو وہ آ رہا ہے پیچھے سے، پیر صاحب سنتے پڑھ رہے ہیں، وہ سنت میں اقتدا کر رہے ہیں، پیر کی سنت میں پیر کی اقتدا کر رہے ہیں کہ پیر صاحب کا حکم ہے پیر کی مخالفت نہیں کرنی، ہیں جی پیر صاحب کی مخالفت نہیں کرنی۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے بھائی۔ اب انہوں نے کہا جی پیر صاحب رکوع میں ہے، مرید آ کے رکوع میں، پیر صاحب سجدے میں، مرید آ کے سجدے میں۔ میں نے کہا یہ شان تو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک بار ہوا ایسا، بعد میں وہ شریعت بن گئی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پہلے نماز پڑھاتے تھے نا، جیسے ہم بھی چھوٹے ہوتے کرتے تھے، آ کے نماز پڑھا رہے ہوتے تھے امام صاحب، پیچھے آتے چھوٹے بچے سے پوچھتے کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، وہ بتاتے اشارے سے، منہ سے تو بولنا نہیں ہے، نماز ٹوٹ جانی ہے، اشارے سے بتاتے 2 ہو گئیں، 3 ہو گئی، وہ پھر جلدی جلدی 2-3 پڑھ کے ساتھ اگلے ڈبے میں بیٹھ جانا، باقی نماز امام کے ساتھ کنٹینیو کرنی۔ تو وہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان شروع میں یہی کرتے تھے، جب آتے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھا رہے ہوتے آقا علیہ السلام، وہ ساتھ والے سے پوچھتے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، وہ انگلی سے اشارہ کرتے کہ اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی، اتنی ہو گئی، تو اب وہ باقی ساری پڑھ کے تو آگے پڑھ لیتے۔ ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کے انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھا رہے ہیں آقا علیہ السلام، انہوں نے آ کے وہیں سے شروع کر دی۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ باقی سارے سلام پھیر کے بیٹھے ہوئے، یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے میں تو کیوں کھڑا تھا بھائی بعد میں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں جب آیا تھا نا آپ فلاں رکن ادا کر رہے تھے، میں نے کہا اگر میں کھڑا ہو کے قیام کروں گا، بعد میں آپ قیام میں ہوں گے میں سجدے میں ہوں گا، مجھ سے یہ مخالفت برداشت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جتنی آپ کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں باقی بعد میں پڑھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ میرے آقا علیہ السلام لو بھی آج کے بعد جیسے معاذ نے کیا ایسے ہی کرنا تم سب نے، اس ہستی کی مخالفت نہیں کرنی، وہ تو امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ تم نے ساری مخالفتیں آقا علیہ السلام کے لیے رکھی ہوئی ہیں، دین کے لیے رکھی ہوئی ہیں، خدا کے لیے رکھی ہوئی ہیں، پیر کو تم نے اٹھا کے وہ جناب پھینکا ہوا ہے۔ اچھا ویسے میں نے بطور شغل کے اسے کہا، میں نے کہا پیر صاحب خود مرغے کھا رہے ہیں، تم دال پھونک رہے ہو ہیں، تم بھی سارے مرغے کھاؤ، جتنے مرغے کھڑے ہوئے ہیں ایک ہی ٹائم میں ختم نہ ہوئے، پیر صاحب کو کرامت یاد آ جانی ہے اپنے والی، کہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ اس مقام پہ نہیں پہنچے ابھی تک مرغے کھانے والے، یہ دال پینے کے لائق ہیں۔ نہ کریں یار، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔
رب تبارک و تعالی نے یہاں پر دائی کے اوصاف بیان فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ حبیبہ فرما دیں میں داعی اللہ بن کے آیا ہوں۔ کیا بن کے آیا ہوں؟ میں داعی اللہ بن کے آیا ہوں، اللہ کی دعوت دینے آیا ہوں۔ ہاں، میں بندوں کو رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے آیا ہوں۔ ہاں جی، بتائیں یار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں سچی بتاؤں آپ کو، آج ہمارے لوگوں کی دعوت جو ہے نا، وہ لوگوں کی دعوت اپنے پیر تک پہنچانے کی ہوتی ہے، رب تک پہنچانے کی نہیں ہوتی۔ پیر جو ہے وہ بھی صرف اپنے مرید گھیرنے کے چکر میں ہیں۔ میں اکثر سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر ایسے بیٹھے ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ جس پیر کے آستانے پہ چلے جائیں وہاں پہ جناب آپ کو کوئی بچے نہ ملے مدرسہ پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، وہاں شریعت کی، غیرت کی، حمیت کی بات ہی نہ ہو، تو بتائیں وہ کون سا پیر ہے یار؟ وہاں انہیں بندے گھیر کے رکھے ہوئے ہیں، کرامتیں سنانے والے پیر صاحب کی سچی جھوٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حبیبہ فرما دیں ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔ اگلی جو بات کی نا آقا علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قربان جائیں علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرمایا کہ میں اور میرے پیروکار جو ہیں ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کی آنکھیں کھول رکھی ہیں، دل کی آنکھیں کھول رکھی ہیں۔ ہماری دعوت جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مطلب کیا؟ ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے، یعنی بصارہ اور بصیرہ۔ بصارہ کیا ہے؟ آنکھ کے ساتھ دیکھنا، اور بصیرہ کیا ہے؟ دل کے ساتھ دیکھنا ہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ان آنکھوں سے دیکھتا ہے نا تو پھر خدا تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی مانگ کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کی آنکھیں بھی کھول دے۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا دن کے وقت دیا لے کے، لالٹین لے کے گھوم رہا تھا، لوگوں نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ دن کے وقت کون لالٹین لے کے گھومتا ہے بازاروں میں؟ انہوں نے کہا جی بس میں، انہوں نے کہا ڈھونڈ کیا رہا ہے یہ تو بتا۔ انہوں نے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ لالٹین کے ساتھ انسان ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ سارے کیا نظر آ رہے ہیں تمہیں؟ لالٹین لے کے کیوں گھوم رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ سارے ابو لہب کی صفات کے ہیں، میں تو محمد عربی کا نوکر ڈھونڈ رہا ہوں یہاں، مجھے تو وہ چاہیے۔ یہ تو ابو لہب کے غلام ہے، ابو جہل کے غلام ہے، مجھے تو وہ بندہ چاہیے جو اندر باہر سے محمدی ہو، ہے محمدی اور مشرب وہ بندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے آنا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار علی بصیرہ، ہم بصیرت پر ہیں۔ اللہ، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آقا علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں میں جو دعوت دے رہا ہوں، میرے ماننے والے جو دعوت دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اور میرے ماننے والے، یہ حبیب کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، ماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا ہم دلائل کے ساتھ بھی ثابت کر سکتے ہیں اور تجربے کے ساتھ بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ قیامت آئے گی، یہ بات جو ہے ہم دلائل کے ساتھ بھی ثابت کر سکتے ہیں اور یہ بات جو ہے ہم تجربے کے ساتھ بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی بڑی بات فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ حبیب آپ یہ اعلان فرما دیں بس آنا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار۔ یہاں سے ایک بات اور بھی واضح ہوئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی دعوت دے رہا ہوں، میرے پیروکار بھی دعوت دے رہے ہیں، وہ سارے علی وجہ البصیرت دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دل کی، یہ ان آنکھوں کے علاوہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں بھی کھول دی ہیں۔ کسی کو رب تعالیٰ کے ایک ہونے کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہے، ہاں جی، کوئی شک نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے دین کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کسی معاملے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یعنی سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کوئی بندہ ایسا داعی ہو ہی نہیں سکتا جس بندے کو خود دین کے بارے میں شک ہو۔ بتائیں آج کتنے لوگ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں؟ بتائیں آج کے دن میں کتنے لوگ مجھ سے پوچھ چکے ہیں، وہ ایک لڑکا یوٹیوبر ہے منحوس ہیں جی، اس کی ویڈیو کو کوئی 4 لاکھ سے زائد لوگ سن چکے ہیں، 4 لاکھ سے زائد لوگ سن چکے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے جی وطر جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں سارے کے سارے گناہ گار ہو رہے ہیں، کسی کی وطر کی نماز ہی کو نہیں ہوئی۔ بتائیں آج میں نے ابھی ایک جگہ درس قرآن دیا، میں نے وہاں بتایا، میں نے کہا خدا کے بندو دیکھو بات سنو، ہم نے یوٹیوبر سے سن کے یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، ہم نے پوچھنا ہے ابو حنیفہ سے، ہاں ہم نے ابو حنیفہ سے پوچھنا ہے۔ ہاں جی، عالم ابو حنیفہ ہے، یوٹیوبر عالم نہیں ہے، نہیں سمجھ آئی؟ ہاں عالم جو ہے مجدد الفسانی ہے، یوٹیوبر عالم نہیں ہے۔ یہی تو وجہ بنی ہے، ہم لوگ جو ہے نا ہر کسی کو سننا شروع کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے گمراہی پھیلی ہے۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام بن سیرین رحمہ اللہ، آپ کے پاس بندہ آیا، 2-3 بندے تھے، وہ کہنے لگے ہم آپ کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے میں نہیں سنتا، میں نہیں سنتا، جائیں۔ انہوں نے کہا جی حدیث سن لیں، میں وہ بھی نہیں سنتا، جاؤ۔ وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں مہربانی فرمائیں سن لیں۔ اور میں تم جاتے ہو یا میں چلا جاؤں، تم جاتے ہو یا میں اٹھ کے چلا جاؤں؟ وہ جب چلے گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ نہیں سنتے،
اس وقت جو ہے حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے شاگردوں نے عرض کی حضور قرآن ہی تو سنانا چاہتے تھے، حدیث ہی تو سنانا چاہتے تھے۔ آپ فرمانے لگے وہ بندے غلط عقیدے کے تھے، اگر میں ان سے سنتا، اگر وہی غلط بات ان کی میرے دل میں قرار پکڑ جاتی تو پھر میرے ایمان کا کیا بنتا؟ اس لیے میں نے کہانی بند کر لی، میں نے کہا سنتا ہی نہیں میں تیری بات، میں نے ان کو روانہ کر دیا۔ بتائیں، جہاں یہ حکم ہو، ہیں جی، جس امت کو یہ سکھایا گیا ہو، جس امت کو یہ تعلیم دی گئی ہو، وہ امت جو ہے یوٹیوبر پہ ہر ایک کو سننا شروع کر دے تو بتائیں پھر یہی ہوگا نا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے جو دادا تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے، وہ ان کے پائے کا عالم نہیں تھا پورے علاقے میں۔ ہاں جی، آج ان کے پوتے جو ہیں وہ جناب، ایک پچھلے دنوں ایک غیر مقلد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ جاہل قسم کی، ہاں جی، شجاباد کا ایک مولوی منحوس، اس نے یہ کہا تھا اس وقت، اس نے کہا جی یہ وطر میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں یہ کہیں سے ثابت ہی کوئی نہیں۔ بتائیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری حدیث موجود ہے یہ والی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہ دعا قنوت سکھائی جو ابو حنیفہ سے ہم تک پہنچی ہے۔ بتائیں، اور ابو حنیفہ تک کیسے پہنچی ہے؟ امام حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، ان کے شاگردوں نے عبداللہ بن مسعود حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی، ہاں جی، وہاں سے چلتے چلاتے ہم تک پہنچی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کا جناب اس طرح کی باتوں کو پکڑ کے، ان کا تو کام ہی یہی ہے نا، لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلانا، لوگوں میں جناب تشکیک پیدا کرنا، لوگوں کو جناب دین کے بارے میں مشکوک بنا دینا، ان کے عقائد و نظریات کو، ہیں جی۔ اور ہماری قوم، حقیقت بڑی بات ہے، یہاں پہ مجھے ایک بات بڑی ذہن میں آتی ہے، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کے پاس ایک بندہ ہے، کہنے لگا جی فلاں بندہ یہ بات کر رہا ہے، اور بات بڑی سخت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جلاد کو بلایا، میں مار اسے کوڑے، اسے کوڑے مار۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو تم سے سنا ہے، میں نے تو تیرے سے سنا ہے، میں تو تیری خدمت کروں گا، میرے پاس تو ہی آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تک ہم یہ رویہ نہیں اپنائیں گے، جو بھی بندہ اس طرح کے لوگوں کی سنتا ہے ان کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، تب تک یہ ہمارے گلے کو آتے رہیں گے۔ یہ میں پکی کہہ رہا ہوں آپ کو، نہیں سمجھ رہے مسئلے کو۔ جہاں سے بھی کوئی ویڈیو پکڑتے ہیں، پکڑ کے نہ بھیج دی۔ وہ ایک پیر صاحب کو اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کروائے، وہ جناب انہوں نے 1 گھنٹے کی ویڈیو بھیج دی مجھے، یہ سنیں اور اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا کہ اب 1 گھنٹے کی ویڈیو کیسے سنیں بھائی؟ ہیں وہ دلائل بھی کس بات پر تھے کہ داڑھی جو ہے نا ایک مشت واجب کو نہیں، داڑھی جو ہے نا خوشخوشی ہونی چاہیے، خشکشی جس کو کہتے ہیں، چھوٹی سی داڑھی شیخ الاسلام والی، ہیں اس جیسی داڑھی ہونی چاہیے بھائی۔ اب میں کیسے وقت نکالوں بھی 1 گھنٹے کی ویڈیو سننے کے لیے جی؟ ایک بار، دوسری بار، پھر جناب ان کا میسج آیا آپ جی متکبر بہت ہیں۔ میں نے کہا آپ ہیں پیر تو کیا کہوں آپ کو میں جی؟ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حضرت میں تفسیر لکھ رہا ہوں تو اس کی ذرا مصروفیت ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب کو تو روانہ کر رہے ہیں نا، اب میں نے کہا تفسیر لکھ رہا ہوں تو آپ جو ہے نا جلدی تعاون کریں نا، ذرا لکھنے والا کام میں کرتا ہوں، پیسوں والا کام آپ کچھ کر دیں تاکہ جلدی یہ چھاپے میں فارغ ہو کے آپ کی ویڈیو بھی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں اس پہ کتاب لکھ دیں۔ میں نے کہا اس پہ میں کتاب لکھ دیتا ہوں۔ پھر الحمدللہ اس دن کے بعد پیر صاحب دوبارہ رابطے میں نہیں آئے کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بھی بصیرت پر ہوں، میرے دائی جو ہیں جتنے میرے پیروکار دائی جو ہیں وہ بھی سارے بصیرت پر ہیں۔ یعنی حضور چاہتے یہ ہیں قیامت تک جو بھی بندہ میری دعوت کو لے کر اٹھے وہ بصیرت پر ہی ہو، ہاں وہ بصیرت پر ہو۔ جب تک اسے خود بصیرت حاصل نہ ہو، عقائد اہل سنہ جو ہیں، عقائد اسلام جو ہیں، جب تک اس کو خود آگاہی نہ ہو وہ اس مسئلے پر کلام کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب خود ایسے لوگ جو ہیں جن کو خود آگاہی نہیں ہے وہ بعد میں نقصان کریں گے، اپنا بھی اور قوم کا بھی۔ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ؟ ہاں تو اس لیے جو ہے اس طرح کے نقصان سے بندہ خود بھی بچے اور اوروں کو بھی بچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، حبیب آپ فرما دیں علی بصیرت انا و من اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، ہم سارے کے سارے بصیرت پر ہیں۔ وسبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہاں ہم جس کی دعوت دے رہے ہیں نا وہ ذات پاک ہے، یہ وہ ذات پاک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں سے کچھ باتیں مزید معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی جا رہی ہے، میں جس کی طرف یہ مشرکین دعوت دیتے پھرتے ہیں، ان کے ہندو پنڈت باقی مشرکین دعوت دیتے ہیں جن معبودوں کی، میں وہ سارے ناپاک ہیں، وہ سارے نجس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہیں جی، فرمایا کہ جتنے بھی بت شتے ہیں یہ سارے کے سارے ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ اور مشرکین کے بارے میں فرما دیا انما المشرکون نجس، مشرک بھی ناپاک ہیں۔ ناپاک کی عبادت کرنے والا خود ناپاک ہے اور پاک کی عبادت کرنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، ناپاک کی عبادت کرنے والا ناپاک ہے اور پاک کی عبادت کرنے والا پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا۔
دوسرا یہ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس طرح ڈٹ کے تمہارے سامنے توحید سنا رہا ہوں اور تم ہو کہ 360 بتوں کو پوج رہے ہو، اور جناب کعبہ کے اندر رہتے ہوئے، مکہ کے اندر رہتے ہوئے تمہیں جناب یہاں پہ طاقت اور پاور حاصل ہے، اس کے باوجود بھی تمہارے سامنے کھڑے ہو کہ میں حق سنا رہا ہوں۔ کیوں سنا رہا ہوں؟ سبحان اللہ، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پاک ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پاک ہے، یعنی کہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ میری مدد فرمانے والا ہے، وہ میری مدد فرمائے گا۔ ان الفاظ میں آقا علیہ السلام نے داعی لوگ جو ہیں ان سب کو تسلی عطا فرمائی، میں تم نے دین حق بیان کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا کیا کہے گا، تم نے یہ دیکھنا ہے مجھے میری ڈیوٹی جس بارگاہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، وہ پاک ذات ہے، اس کی طرف سے میں مامور ہوا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما انا من المشرکین، میرا مشرکوں سے کوئی تعلق کوئی نہیں، میرا مشرکوں سے کوئی تعلق کوئی نہیں۔ یہ بیان بھی ہو رہا ہے کن کے سامنے؟ مشرکوں کے سامنے کھڑے ہو کے بیان ہو رہا ہے۔ کیا جرت اور بہادری اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، کیا میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شجاع بنایا تھا۔ ہاں جی، ایک بندے نے سوال کر دیا صحابہ سے، بتائیں جی سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ انہوں نے کہا آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہا کہ ایک بار رات کا اندھیرا تھا، مدینہ شہر کے باہر جو ہے کہیں سے زور سے دھماکے کی آواز آئی، کوئی کھٹکے کی آواز آئی، کہتے ہیں سارے لوگ ڈر گئے، میرے آقا علیہ السلام اکیلے تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کہ وہ لاؤ کچھ سواری۔ ایک آقا علیہ السلام کے صحابی جو ہیں ان کی گھوڑی تھی، آقا علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے۔ آقا علیہ السلام اکیلے پورے مدینہ کے گرد چکر لگا کے آتے ہیں، ایسے ہیں جی، اکیلے جاتے ہیں آقا علیہ السلام، پورے مدینہ کے چکر لگا کے واپس آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وجدتها البحر، ہم نے اس گھوڑی کو سمندر کی طرح پایا ہے، ہیں جی، ایسی تیز رفتار، وہ ایسی بھاگنے والی۔ اللہ علیہ السلام میں کوئی پریشانی نہیں، جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ تم اکیلے، ہیں جی۔ بتائیں جب دشمن کا خطرہ ہو تو کون باہر نکلتا ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام اکیلے جا رہے ہیں۔ تو وہ شجاع حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہادر حبیب علیہ السلام مشرکوں کے سامنے کھڑے ہو کہہ رہے میرا تواڈے نال تعلق کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح دعوت حق سنانے کی اور اہل حق سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے انہی سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔